علیزہ غرارے کو بیڈ پر پھیلائے غور سے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی لاڈلی بیٹی کی بےتابی دیکھ کر مسکرا دی، پھر وہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ نے ماں کو دیکھا تو بےتابی بڑے انداز میں ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ امی میں اس غرارے میں پیاری تو لگوں گی نا؟ میرے لالا کی شادی ہے، میں سب سے پیاری دکھنا چاہتی ہوں، زونیا آپی سے بھی پیاری، وہ چہکتے ہوئے بولی تو رخسار بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میری بیٹی تو اتنی پیاری لگے گی کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تو علیزہ کے چہرے پر خوشی کے آثار دوگنے ہو گئے۔ امی حیدر لالا کب آئیں گے؟ کیا وہ شادی کے دن آئیں گے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ میری بات ہوئی ہے بیٹا، اس کے آخری سیمسٹر چل رہے ہیں، 2-3 دن میں فراغت حاصل کر کے آ جائے گا۔ اصولاً تو اسے یہی ہونا چاہیے تھا، حویلی میں اتنی رونق لگی ہوئی ہے اور وہ شہر کے ویرانیوں میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن وہ بھی کیا کرے، مجبوری ہے اس کی بیٹا، انہوں نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں وہ وجود پچھلے 2 دنوں سے اس کی قید میں تھا۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی گھٹنوں میں سر دیے اس لڑکی پر نظر پڑی جو اسی کپڑے میں ملبوس تھی جو اس نے 2 دنوں پہلے زیب طے کیا تھا۔ لمبے بکھرے بال اور اس کا یہ لاچار انداز اس کی شکست کا واضح طور پر اعلان کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے چلتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا اور کچھ لمحے اسے کینہ توز نظروں سے گھورتا رہا جس میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اپنا چہرہ اوپر کرو، وہ باروب آواز میں بولا، لیکن وہ پھر بھی اسی زاویے پر ساکن بیٹھی رہی۔ کچھ بکواس کی ہے میں نے، سنا نہیں تم نے؟ اب کی بار وہ گویا دھاڑتے ہوئے بولا تو لامحالہ اسے چہرہ اوپر کرنا پڑا۔ وہ شاید رو رہی تھی، وہ قدرے فاصلے سے بھی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو رونے کا شغل پورا کیا جا رہا ہے، امیزنگ، لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ان سے مجھے شدید نفرت ہے۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے آنسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں چاہتا تو تمہیں یہاں لانے کے بعد تم سے باقی کی انفارمیشن بھی لے سکتا تھا، لیکن تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے اور مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس بار بھی اس کا نشانہ اس کے آنسو ہی تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن مجھے جانے دو پلیز، وہ سسکتی ہوئی بولی تو وہ ہوں آلودہ آنکھوں سے اسے دیکھتا اسے کندھوں سے جپٹ کر کھڑا کر گیا۔ یہاں سے جانے کا اب خواب میں بھی مت سوچنا، البتہ اپنی جو بھی میں کہوں گا مانو گی، والی بات سے مکر مت جانا۔ اب تو بولو، جو بھی میں کہوں گا، بنا کسی ڈرامے کے، بنا کسی شور و غل کے مانو گی؟ ویسے تو تمہیں ہر حال میں ماننی ہوگی میری بات، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس انداز میں میرے حکم کی تکمیل کرنا پسند کرو گی۔ اس کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایک لیٹر لکھنا ہوگا اور میرا آدمی وہ لیٹر تمہارے باپ تک پہنچا دے گا۔ اس لیٹر میں تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ تم میری خاطر، میری محبت میں سب کچھ چھوڑ کر خود آئی ہو اور کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا، تم جو کر رہی ہو اپنی خوشی سے کر رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں پھنساتا ہوا آرام سے بولتا گویا اسے جلتے ہوئے تندور میں جھونک گیا۔ وحشی آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہنے کی میں مر جاؤں گی لیکن یہ نہیں کروں گی؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتی چلا کر بولی تو ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ زمین پر منہ کے بل جا گری۔ مجھ سے معافی بھی تو تم مر کر بھی نہیں مانگنے والی تھی جہاں تک مجھے یاد، لیکن وہ بھی مانگی تم نے، تو تم سے لیٹر لکھوانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں تم سے زور زبردستی کر کے بھی لیٹر لکھوا سکتا ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ وہ مٹھی میں اس کے بال جگڑتے ہوئے درستگی سے غراتے ہوئے بولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چٹکے سے اس کے بال چھوٹا وہ اٹھا اور تان فان کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سرخ چہرے سمیت سر جھکا کر اپنے باقی آنسو گویا پیے جا رہی تھی، لیکن وہ آنکھوں کو بار بار ان کی ہزار کوششوں کے باوجود دھندلا کر لی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے مہروز سائیں دادا سائیں کی سخت نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر لے ہانا، ہمیں قطعی منظور نہیں کہ اس بدبخت کے لیے آپ اپنی قیمتی آنسو کو ضائع کریں۔ حویلی میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے آپ کو اس ناہنجار کی کیوں زیادہ ستانے لگتی ہے؟ کیا باقیہ لوگ جہاں مر گئے ہیں؟ ایک بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر کہ وہ سالوں پہلے ہمارے لیے مر چکی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، سنا آپ نے؟ انہوں نے تقریباً چنگھاڑتے ہوئے پوچھا تو وہ خفیف سی ہوگی اور پھر روندی آواز میں کہا، مجھے نہیں پتا کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی، کیوں اس نے ایسا کیا، لیکن ماں ہوں، اولاد کا غم بھولنا میرے لیے آسان نہیں۔
ان گزرے سالوں میں بہت کوشش کی ہے اسے بھولنے کی، لیکن کل بھی ناکام تھی اور آج بھی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ پل آنکھیں خاموش نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو پھر سن لیں آپ، آج آخری دن ہے اس کے نام پہ ماتم کرنے کا۔ آج کے بعد اگر ایسا نہ اس کا نام بھی لینے کی بھی گستاخی اس گھر میں کسی پر نے کی تو وہ یقیناً سزا کا حقدار ہوگا۔ اس بے غیرت کی وجہ سے جو کلنک ہمارے ماتھے پر لگا اسے مرتے دم تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر غصیلے لہجے میں کہا، آپ باپ ہیں، آپ کے ایک بار ظرف بڑا کر کے تو دیکھیں، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، صرف ایک بار پتہ کروائی میری ہاتھ خدا کے لیے۔ خانم کے کب کے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ خاموش خبردار، اگر آپ نے آئندہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی، جب اس نے وہ ناپاک کام کیا تھا تب ہم نے پتہ کروایا تھا تو صرف اسے اس لیے تاکہ اسے عبرتناک موت دے سکے، لیکن اسے ڈھونڈنے میں ہم ناکام رہے۔ اب ہماری بلا سے جہنم میں جائے، وہ کاش وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ ڈانٹتے ہوئے بولے، تو بھی جان چپ سادھی تھی، اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ وہ اٹھے اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کا سارا اعتماد جو اس کی طبیعت کا حصہ تھا پتہ نہیں کہاں جا سویا تھا۔ وہ 3 روز سے یہاں قید تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے چند الفاظ ہی ادا کیے تھے، وہ بھی اس ظالم شخص کے کیے گئے ظلم کے دفاع میں۔ اسے تو خود پر حیرانی تھی، وہ یقیناً خود کو ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ مسلسل بخار رہنے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی اور ملازم ایک بار پھر رات کا کھانا لے آئے۔ وہ کب تک انکار کرتی اور کہاں تک کرتی، ناچار اسے چند نوالے زہر مار کرنے پڑے۔ وہ ظالم اور جابر شخص کچھ دیر پہلے جو حکم نامہ اسے سنا گیا تھا اس کی بابت سوچتے ہوئے اس کی سانسیں رک سی گئی۔ اس کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، انہیں تو اس پر اندھا یقین تھا۔ وہ اعتماد اور بھروسہ جو اپنوں نے اس پر کیا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر اپنی موت آپ مر جائے گا۔ شاید وہ اتنے بڑے صدمے کی برداشت ہی نہ کر سکے۔ باپ کی بیماری اور ماں کی بے چارگی کا سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں اور دل گویا خون کے آنسو رونے لگے۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے یک زوردار آواز سے کھلا۔ وہ خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر آنے والے شخص کوئی اور نہیں، اس کی خوشیوں کا دشمن سالک حیدر خان تھا۔ تو تم نے کھانا کھا ہی لیا، اس کا مطلب کہ اب ہماری بھی تمہاری بھی ناقص عقل میں یہ بات سما چکی ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور حل نہیں۔ وہ تمسخرانہ لب و لہجے میں بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر شعلہ وار نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ نظریں نیچی، ورنہ گستاخی پر تمہاری یہ آنکھیں بھی تمہارے وجود سے الگ کر دوں گا، سالک حیدر خان نے درستگی سے کہا تو وہ نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ اس شخص کی شکل سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لو لکھو لیٹر، جیسے میں کہوں۔ اس نے نوٹ بک اور پین بستر پر پھینکا تو وہ چونک اٹھی اور ہراساں نظروں سمیت اس کی جانب دیکھا، پھر بدک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میں یہ قطعی نہیں کروں گی، سنا تم نے ظالم انسان، تم میرے ماں باپ کو کیوں زندہ درگور کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ وہ زور سے چلاتی ہوئی بولی۔ اس کی آواز غم اور غصے کی شدت سے پھٹ گئی تھی، مگر ایک زوردار تھپڑ نے اس کی آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب جا گری۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، سنا تم نے سوہا مراد، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں یہ کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں سے اس کے ہاتھوں میں نوٹ بک اور پین پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ رو دی، لیکن اس بار اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ بس جو وہ کہتا گیا وہ نوٹ بک پر وہی الفاظ گھستے گئے۔ لیٹر پورا ہوا تو وہ اس کے ہاتھوں سے لے کر بھرپور معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ بے چارگی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے عدنان کو کار ملائی تاکہ اس کو حویلی جانے کے متعلق آگاہ کر سکے۔ فون پہلے ہی بار میں اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو سالک، خیریت؟ عدنان نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس یار لالا کی شادی اب بالکل نزدیک ہے، میرا حویلی پہنچنا لازمی ہے، 1 یا 2 دن کے اندر مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ حویلی میں سب میری غیر موجودگی سے نالاں ہیں، لیکن اس مصیبت کو کیا کروں؟ اس کو تو میں حویلی نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی یہاں فارم ہاؤس پر چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک مشورہ ہے میرے پاس، اگر تم مانو تو۔ کچھ پل کی تاخیر کے بعد دوسری جانب سے عدنان کی آواز ابھری۔ بولو۔ وہ گویا ہوا۔ تم اگر اس لڑکی سے نکاح کر لیتے ہو تو تمہارا کردار مشکوک ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ایک ٹھوس وجہ بھی ہوگی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس طرح تم بنا سوچے سمجھے اسے حویلی لے جا سکتے ہو۔ عدنان نے رک کر کہا۔ دوسری جانب سالک کو گویا کسی نے جلتی ہوئی آگ میں دھکا دے دیا۔ وٹ! وہ اتنی زور سے چیخا کہ عدنان کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ مسٹر عدنان، تم شکر کر کہ تم اس وقت میرے سامنے نہیں ہو۔
ورنہ اب تک میرے ہاتھوں سے میں تمہارا گلا گونٹ چکا ہوتا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مجھے رسوا کیا اور تم مجھے مشورہ دے رہی ہو کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ کیا تمہاری خوش و حواس سلامت ہے؟ وہ داڑتے ہوئے بولا تو عدنان چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ ویسے بھی اس کے غصے سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتا تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ میں تو بس تمہاری مشکلات کے خیال سے بول رہا تھا، عدنان نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اس طرح کے مفید مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ داد کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دوست اتنا عقلمند بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم اس لڑکی کو بلا چاہ رہی ہو، لیکن مسٹر عدنان تم اسے میری زندگی میں شامل کرنے کا کہنے سے پہلے شاید یہ بھول گئے ہو۔ میں اس لڑکی سے بے تحاشا نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ میرا نام بھی اپنی زبان سے لے سکے۔ تاکہ اسے زندگی میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، سنا تمہیں، وہ چبا کر بولا۔ بعض اوقات شدید ترین نفرت کا اختتام شدید ترین محبت پر ہوتا ہے، سنا ہوگا تم نے، عدنان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو سالک حیدر خان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ محبت؟ وہ بھی اس لڑکی سے؟ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہارے گھر کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے بالکل ٹائم نہیں لگے گا۔ میرے ہاتھوں ضائع ہونے کا پلان بنا لیا ہے تو بتاؤ، تم اس لڑکی کے دوست ہو یا میرے؟ پہلے مجھے اس بات سے آگاہ کرو تم، کیونکہ مجھے تو اب تمہاری دوستی پر بے شک ہے۔ اس کی بات پر دوسری جانب عدنان نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو جہاں میں تو تمہاری فکر میں وہ مشورہ دے رہا تھا، تمہیں نہیں منظور تو رہنے دو، میری دوستی پر انگلی تو مت اٹھاؤ۔ میں تمہارا مخلص دوست یقین کر لو۔ اس نے اسے یقین سونپنے کی کوشش کی۔ لیکن آئندہ تم ایسی کوئی بکواس نہیں کرو گی ورنہ پھر انجام کے لیے تیار رہنا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، پھر ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ لیکن حقیقتاً عدنان کی بات نے اس کے اندر بامبر جلا دیے تھے، جس کی تپش اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی تھی۔ رو رو کر ان کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور اب ان کا ذہن غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ اونگنے لگی تھی کہ یکایک باہر دروازہ انتہائی زوردار آواز میں بجا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہیں کون ہے؟ دروازے کے نزدیک آ کر انہوں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ کے نام پر ایک لیٹر ہے، وہی پہنچانے آیا ہوں۔ دروازے کے دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز ابھری تو وہ حیرت کی گہرائیوں میں ڈوبتی دروازہ کھول بیٹھی۔ میرے نام پر لیٹر؟ لیکن کس نے بھیجا ہے؟ اسما بیگم نے لیٹر شخص کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مزید کچھ بھی کہنے سے منع کیا گیا، آپ لیٹر پڑھ کر خود ہی سمجھ جائیں گی، وہ شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا اور پلٹ کر سامنے کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ دروازہ بند کرتی لیٹر لیے صوفے پر بیٹھ گئی اور لیٹر کھولیا۔ جو اس پر لکھی تحریروں پر ان کی نظریں پھسلنے لگی، انہیں یوں محسوس ہوتا گیا گویا ان کے سر پر تو آسمان کا سایہ ہے اور نہ ہی پیروں تلے زمین۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لیٹر کو دیکھ رہی تھی، جس میں ان کی بیٹی نے برملا اپنے عشق کا اظہار کیا تھا اور آخر میں یہ بھی لکھا تھا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میں اپنی محبت کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ لیٹر ان کے ہاتھوں سے چور کر نیچے جا گرا اور وہ یکایک ہوش میں آتی داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ پھر آس پاس کے گھروں میں بسنے والے لوگوں کا خیال کرتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ ان کے رونے کی آواز سن کر مراد صاحب کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی کمزور آواز میں انہیں کمرے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اسما بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور گھٹی گھٹی آواز میں زار و قطار رونے لگی۔ کیا ہوا ہے اسما، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا سوہا کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے میری بچی؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اسما بیگم کی سسکیاں مزید تیز ہوگی۔ آپ اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو سن لے، وہی ہوا ہے جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ تاریخ ایک بار پھر اپنا آپ دہرا رکھی ہے، انہوں نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مراد صاحب ہکلاتے ہوئے بولے۔ ان کے سوال پہ اسما بیگم کمرے سے باہر نکلی اور حال میں صوفے کے قریب گرا لیٹر اٹھایا اور اسی تیزی سے کمرے میں آئی۔ مراد صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ یہ لے پڑھ لے، سب سمجھ آ جائے گا، انہوں نے لیٹر مراد صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تو مراد صاحب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے لیٹر پکڑ لیا۔ لیٹر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں اسی تیزی سے آنسو سے بھرتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گویا کڑا اٹھے تھے، ان کا سارا جسم بے جان ہو گیا تھا اور وہ پیچھے بربا جا گرے۔ مراد مراد! اسما بیگم کی دلدوز چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ انہوں نے مراد صاحب کو سہارا دیا لیکن وہ ان کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے اسما بیگم کا پورا وجود کانپنے لگا اور چیخیں مزید زور پکڑنے لگی۔ ان کی پڑوسیوں تک ان کی رونے کی آوازیں پہنچ چکی تھی۔
ان کی آہوں کے ساتھ ساتھ باہر دروازے کی دستکیں بھی زور پکڑی جا رہی تھی۔ سالک حیدرخان سگریٹ کے کش لگا تھا، پرسوچ انداز میں سامنے لاؤنج کی ٹیبل صاف کرتے متین بابا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا شاطر ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ متین بابا سنو۔ اس نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں مسلی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے متین سے پوچھا۔ جی ہاں صاحب، متین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ در حقیقت اس کے اس سوال سے وہ بری طرح گھبرا گیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ اس کی نظریں اب بھی متین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ بچی کوئی 20-21 سال تھا خان، متین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا، اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا اور کافی عرصے سے سالک حیدر کی خدمت میں مامور تھا۔ اوکے بات سنو میری، اگر بابا جان یا دادا سائیں یا پھر لالا وغیرہ جو بھی یہاں آئے اور اگر تم سے سوال کیا کہ حویلی میں جو لڑکی گئی ہے کیا وہ تمہاری بیٹی ہے، تو بس انہیں صاف طور پر یہ کہہ دینا کہ جی ہاں وہ میری ہی بیٹی ہے۔ یہاں پہلے ہی کافی ملازمین ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ وہ حویلی میں کام کرے، بس تم نے اتنا ہی کہنا ہے انہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ روبدار لہجے میں اسے حکم دیتا اٹھ کھڑا ہوا تو متین الجھتا ہوا سر ہلاتا چلا گیا۔ سامنے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے اور موبائل جیب میں ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ مراد صاحب کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے پڑوس والوں نے ان کی بہت مدد کی۔ وہ ہسپتال تک پہنچانے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسما بیگم کے آنسو ٹھٹر چکے تھے، انہیں بس اپنا یہ واحد سہارا بھی چھن جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ مراد صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں باپ وفات پا چکے تھے اور ان کا کوئی ایسا رشتہ دار نہ تھا جو ان کی مدد کو یہاں آ جاتا، لیکن ایک اور خوف جو ان کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مراد صاحب کو ہسپتال میں لے جانے کی غرض سے ان کے پڑوس کے کچھ آدمی ان کے گھر کے اندر آئے تھے اور کچھ عورتیں بھی شور و غل کی آواز سے ان کے گھر میں پہنچ چکے تھے اور ان عورتوں نے سوہا کی غیر موجودگی بانپ لی تھی۔ آپس میں چہ مگوئی شروع ہو چکی تھی جو کہ حواس باہتار سے اسما بیگم کے کانوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ باپ اس حالت میں ہے اور جوان بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا، اسما نے اپنی بیٹی کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے باہر جاتی ہے، اپنی مرضی سے گھر آتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو باپ موت کے منہ میں ہے، لیکن اس بے شرم لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر اسما بیگم کے حواس کچھ اور بھی مختل ہو گئے تھے۔ مراد صاحب کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً انہیں ICU میں شفٹ کر دیا۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا، ان کی زندگی کی چانسز بہت کم تھے۔ پڑوس کی ایک عورت سلطانہ بھی اسما بیگم کے ساتھ موجود تھی۔ وہ تھکے انداز میں چیپا بیٹھ گئی۔ جو تھوڑے بہت پیسے انہوں نے بینک میں جمع کروائے وہ اب مراد صاحب کے علاج میں لگ جانے تھے، اور بقیہ کے پیسے انہوں نے اپنی 1-2 زیور بیچ کر ان کے علاج میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھ کر سانسیں بحال کرنے کے بعد ہمت جمع کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور سلطانہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ انہیں اس عورت کی آنکھوں میں بھی وہی سوال نظر آ رہے تھے جو ان کے گھر میں موجود باقی عورتوں کی زبان پر تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں 2 شاپر تھے۔ وہ نہایت عجلے میں تھا کیونکہ راستے میں اسے ایک بار یوسف لالا کا فون آ چکا تھا۔ اسے آج حویلی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ دروازے کی نوب گھماتا اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ بات سنو لڑکی، وہ تیز لہجے میں بولتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا، مگر دوسری جانب کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ سالک حیدرخان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ کیا اوپر پہنچ گئی ہو؟ وہ گرجتا ہوا بولا تو وہ یک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نظریں اٹھائی تو سامنے وہ شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس کے نظر اس کے ہاتھ میں موجود شاپر پڑی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، یہ کپڑے پہنو، اور بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں جلدی کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں۔ وہ کمرے میں ملحق واش روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو ظالم انسان؟ بتاؤ مجھے۔ بنا کچھ بھی جانے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کے لمبے بال سینے پر بکھر گئے۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس وقت اپنا آپ بھی بھول گئی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری مرضی کب چلی ہے جو اب یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے؟ تم یہاں میرے حکم کی غلام ہو، 10 منٹ کے اندر باہر آؤ ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم تا قیامت نہیں بھولو گی۔ وہ کراتے ہوئے بولا تو سوہا کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا۔ وہ باہر جا چکا تھا۔ وہ شاپر ہاتھ میں لیے بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس شخص کا خوف اس کے ذہن پر سوار تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ جہاں وہ محکوم ہے اور وہ شخص حاکم۔ 3 دنوں کے بعد غصہ لے کر دوسرا کپڑا ضبط کیا تو طبیعت کی کسل مندی کسی حد تک کافور ہو چکی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھی کالی شال جو کہ اسی شاپر میں موجود تھی اسے کندھوں پر اچھی طرح پھیلاتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بالو کی اس نے
سادہ سی چوٹی بنا لی تھی، اس سادگی میں بھی وہ نہایت ہی بے ضرر اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی لانچ کے صوفے پر ٹک گئی اور ہراساں نظر سے آس پاس دیکھنے لگی۔ جب بھی اپنے پیچھے آہر کا گمان ہوا، وہ چونکا کھڑی ہوئی رخ موڑا تو سالک حیدر خان دونوں جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے کھڑا اس سے گہری نظر سے گور رہا تھا۔ تو پورا ہو گیا تمہارا معائنہ یا نہیں؟ وہ ایک آبرو اچکاتا ہوا بولا تو وہ نفرت سے منہ موڑ گئی۔ اس شخص کی موجودگی سے ہی اسے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ غلام دین، سالک نے ملازم کو آواز دی تو وہ حاضر ہوا۔ سب کو اکٹھا کر اس کا اشارہ باقی کے ملازمین کی جانب تھا، جس صاحب وہ تابعدار سے کہتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی کے ملازم بھی وہاں موجود تھے۔ تم سب کو میرا حکم ہے کہ حویلی سے کوئی بھی آئے اور کسی لڑکی کے متعلق پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ متین کی لڑکی ہے جو حویلی گئی ہے۔ وہ متین کو کیا کہنا ہے یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ لڑکی میرے ساتھ جا رہی ہے اور تم لوگوں کو اس لڑکی کے متعلق یہ بات بتانی ہے۔ آئی سمجھ میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ ملازمی بار نظریں دوڑاتا سختی سے بولا تو سب نے ایک لے میں اپنے سروں کو ہلایا۔ اب تم لوگ جا سکتے اور کوئی بھی غلطی ہوئی تو انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ تنبیہی انداز میں بولا اور پلٹ کر سوہا کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چلو، وہ آرڈر دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ معاملہ کیا تھا یہ وہ تھوڑا بہت سمجھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا اس شخص کا حشر نشر کرے مگر یہ وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ وہ کلستی ہوئی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھی۔ سالک حیدر نے عدنان کو فون کر کے پہلے ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر عدنان گہری سانس سے بھر کر رہ گیا۔ کچھ بھی بولنا پتھر سے سائے پھوڑنے کے برابر تھا۔ اس نے عدنان کو اپنے ساتھ حویلی چلنے کی آفر بھی کی تھی، بقول اس کے کہ اس کے بھائی کی شادی میں اس کے جگری دوست کی شرکت لازمی ہونی چاہیے، لیکن عدنان پارٹ ٹائم جاب کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے پھر کبھی آنے کا کہہ کر سہولت سے انکار کر دیا۔ تو سالک حیدر خان بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس نے جیسے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبیر کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کیا اس کے حفاظتی گارڈز بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوہا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ شاید لاک تھا۔ محترمہ سوہا مراد، تمہارے باپ کا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ سو فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھے وہ لفظوں کا گویا چبا چبا کر بولا تو سوہا اس کے منہ سے اپنے باپ کے لیے اس قسم کے الفاظ سن کر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی اور جھٹکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے سالک حیدر کی جانب دیکھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ تم میرے بابا کے لیے آئندہ اس قسم کے الفاظ استعمال مت کرنا ورنہ، وہ تیز سے بولی۔ او دھمکی؟ ورنہ کیا کرو گے تم؟ بتاؤ مجھے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے یہ جھانسی کی رانی اور کیا کیا کر سکتی ہے۔ آنسو بہانے کے علاوہ اور سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہے سالک حیدر خان، بعض اوقات یہی تو قبر ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تم اپنی دولت کے زوم میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں تمہاری ہوش و حواس سلامت ہی نہیں رہے۔ وہ ضبط ہو کر چلاتی ہوئی بولی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور ساتھ ہی سوہا کی آواز بھی جیسے دب کے رہ گئی تھی۔ سالک حیدر نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اپنے انتہائی قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ سالک حیدر خان کے سامنے زبان چلانے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے شاید تمہیں معلوم نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم آخر یہاں ہو کس لیے؟ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہی تو تمہیں اپنے پاس رکھا ہے۔ زندہ دفن کر دیتا ہوں میں ان لوگوں کو جو اپنی اوقات سے بڑھ کر بولتے ہیں۔ آئندہ اگر بھول کر بھی غلطی ہوئی تو اس دن جو دیکھو گی تا قیامت نہیں بھول پاؤ گی۔ وہ اس کی بے تحاشا سرخ آنکھیں، غصے کی زیادتی سے تیز گرم تنفس اور انگارے برساتا لہجہ سوہا کے رگوں میں دوڑتا خون بھی منجمد کر گیا۔ وہ بے حد خوف زدہ ہوئی تھی۔ ایک بات اور، حویلی پہنچ کر تم اپنی وہی پہچان بتاؤ گی جو میں نے کہا ہے، دوسری صورت میں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اسے محض دھمکی سمجھو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آنکھوں میں آنسو کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ اپنا شال بازو پکڑے گاڑی کے ونڈو پر سر ٹکا گئی۔ اس کے وہ چھوٹے چھوٹے خواب، اس کی محبت کرنے والے ماں باپ، اس کی پڑھائی، اس کا پیارا سا چھوٹا سا گھر جہاں ہزار پریشانیاں تھیں پر سکون کا احساس ہوتا تھا، سب کچھ چھن چکا تھا۔ وہ گھنٹوں کے حساب سے بھی اس نقصان پر آنسو بہاتی تو بھی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا وہ کم نہیں ہونے والا تھا۔ نقصان۔ پروشا نے سرخ دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما سی گئی۔ اسی اثنا میں علیزے پراندے اور چوڑیوں کا باکس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ زرسانگا بھی تھی۔ او بھی بندوں کو دیکھا، آئینے میں خود ہی دیکھ کر شرمایا جا رہا ہے۔ زرسانگا نے علیزے کو
ٹھوکا دیتے ہوئے کہا تو ان دونوں کا مشترکہ قہقہ گونج اٹھا۔ ان کی باتوں اور ہنسی کی آواز پر پروشا اچھل پڑی کیوں نہ دیکھوں بھائی، میرا حق بنتا ہے، ہر کو میرا شہزادہ بھی تو آ جا رہا ہے نا۔ حرم نے اترتے ہوئے کہا تو دونوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ویسے پروشا بھی آپ اتنی اتاولی ہو رہی ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر دادا سائیں سے آپ کی اور لالا کی شادی کے بارے میں بات کریں، کیسا رہے گا؟ علیزے نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس نے گال اور بھی گلابی ہو گئے۔ مجھے کب انکار ہے، لیکن تمہارا ادا بھائی مانے تب نا۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا کچھ اور، لیکن مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی تو علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ابھی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لالا کی نیچر کا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ ذرا ریزرو ہی رہتے ہیں، ذرا آتش مزاج ہے ان کا، پر میرے لالا کو آپ سے بہت محبت ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، ہر کو آپ ان کی منگیتر بھی تو ہیں، وقت آنے پر وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے، بے فکر ہو جائے گے۔ علیزے نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو حرم مسکرا دی۔ علیزے کی باتوں سے وہ تھوڑا پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیے کہ کون سا پراندہ ٹھیک رہے گا اس کپڑے کے ساتھ، اور کون سی چوڑیاں اس پر سوٹ کریں گی؟ علیزے کے بولنے پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ باقی لڑکیاں اپنی بچی کچھ شاپنگ مکمل کرنے کی غرض سے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سورج کی تند و تیز روشنی اب غروب ہونے کے آخری مرحلے پر تھی۔ ہرے بڑے کھیتوں کے مناظر شام کے اس پرکیف ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس ماحول کو اور بھی تازہ خوشگوار رنگ دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اس دلفریب مناظر کے سحر میں جگڑ سی گئی تھی۔ پورے راستے سالک حیدر نے اور کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ایک دو بار فون پر کسی کو اپنے خیریت سے آنے کی اطلاع دی۔ گاڑی اب حویلی کی طرف جانے والے راستے کی جانب گامزن تھی۔ اطراف میں دور دور تک ہرے بڑے کھیت ہی دکھائی دے رہے تھے۔ سوہا کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، یکایک اس کی چیخیں نکل گئی۔ گاڑی کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کالے کرتے پاجامے میں ملبوس وہ شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا طنزیہ نظر سے سالک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ سالک کی جانب دیکھا تو اسے یہ سمجھ میں ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا کہ سالک اور مقابل کھڑا شخص دونوں دشمن تھے۔ سالک اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے شعلہ بار نظروں سمیت اس شخص کو گھور رہا تھا، اور پھر وہ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ سوہا مزید پریشان ہو گئی تھی۔ چودھری ہاشم، تمہاری یہ ہمت کہ تم سالک حیدر خان کا راستہ روکو؟ وہ غراتا ہوا چودھری ہاشم کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ذرا دھیرج رکھ پیارے، میں تو بس یہ پوچھنے کے لیے سامنے آیا تھا کہ شہر سے اس خوبصورت چھوڑی کو بھگا کر ایک زوردار مکہ۔ چودھری ہاشم کے باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سالک کا مکہ اتنا زوردار تھا کہ چودھری ہاشم کے منہ پر لگتے ہی منہ سے خون چھلکا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ سوہا کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بغیرت انسان! سالک حیدر دھاڑتے ہوئے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جگڑتے ہوئے بولا، تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، بس کچھ دن اور، اس کے بعد تو میں مستقل یہی ہوں۔ تجھے جہنم میں نہ بھیجا تو میرا نام بھی سالک حیدر خان نہیں۔ میرے الفاظ کو ذہن نشین کر لے۔ اس نے چودھری ہاشم کو روڈ کی سڑک پر دھکیلتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ دیکھ لوں گا میں سالک حیدر خان، تو نے اچھا نہیں کیا، اس کی تجھے وہ سزا دوں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ تجھے بے بس نہ کر لیا تو میرا نام بھی چودھری ہاشم نہیں۔ وہ آستین سے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سالک چہرہ اوپر کر کے یوں ہنسا جیسے کسی بچے کی باتوں پر ہنستے ہیں، پھر دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے چودھری ہاشم کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ بے بس کسی چڑیا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا، اور رہی بات تیری دھمکی کی تو صرف منصوبے ہی بنا سکتا ہے پیارے، عمل کرنا تیرے جیسوں کے بس کی بات نہیں۔ ڈر نام کا لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، نہ میں تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے خاندان سے، بلکہ لال حویلی کو کوئی بھی بندہ تم سے اور تمہارے لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔
اپنی بات مکمل کر کے وہ جھٹکے سے مڑا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ چودھری ہاشم بھی سو لگتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ سوہا کا رکا ہوا سانس بھی گویا واپس اپنی ڈگر پر آ گیا تھا، مگر اندر سے حقیقتاً وہ بہت ڈر گئی تھی، اور اس گھٹیا شخص کے گرے ہوئے کلمات نے اسے اور بھی عارضہ کر ڈالا تھا۔ سالک نے گاڑی آگے بڑھائی تو اس نے دوپٹے سے اپنی پیشانی پر پسینہ صاف کیا۔ ان سب کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ سوتے ہوئے اس نے دوبارہ کھڑکی کی جانب رخ موڑ لیا۔ گاڑی عالی شان حویلی کے گیٹ پر آ کر کھڑی ہوئی تو جلدی سے گیٹ پر معمور دو چوکیداروں نے گیٹ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو سالک نے وہیں اسے دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ دروازہ کھولتا باہر نکل گیا اور پلٹ کر اس نے جانب دیکھا، مطلب صاف تھا کہ وہ بھی گاڑی سے باہر آئے۔ سوہا اونچی اور بے تحاشا خوبصورت حویلی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں گھما گھما کر حویلی کی طرف میں دیکھ رہی تھی کہ اندر جانے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا ہوگا۔ سالک حیدر کی تیز آواز پر اچھل پڑی اور حفظ زدہ سی اس کے پیچھے چلتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اسے یوں محسوس ہوا اب بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ بے تحاشا نروس ہو گئی۔ جب ہی علیزے کی نظر سالک پر پڑی، لالا وہ خوشی سے چیخی تو سابی داخلی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ سالک آ گیا، سب کے چہرے پر خوشی کے آثار مزید بڑھ گئے تھے۔ علیزے دوڑتے سالک حیدر کے گلے سے جا لگی۔ سوہا انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سب سالک کو دیکھ کر اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ ان کا دھیان ابھی تک سوہا کی جانب نہیں گیا تھا۔ علیزے سالک سے الگ ہوئے اس کے دیر سے آنے کا شکوہ کرنے لگی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں جواب دیتا رہا۔ سوہا حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب کے شکوے بڑے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ یکایک علیزے کی نظر سوہا پر پڑی کہ کون ہے لالا؟ اس نے سوہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہاں موجود تمام نفوس چونک کر سوہا کی جانب متوجہ ہوئے۔ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے سوہا کی پیشانی آلودہ ہو گئی۔ وہ نظریں ہی نہ اٹھا سکی۔ یہ میری ملازم متین کی بیٹی ہے وہ اس کو نوکری پر رکھنا چاہتا تھا فارم ہاؤس پر، لیکن وہاں آلریڈی کافی ملازمین ہیں، وہاں ضرورت نہیں تھی اس کی، سو میں اسے یہاں حویلی لے آیا۔ سوہا نے پل بھر کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے حقارت تھی۔ وہ بات ختم کر کے بی جان کے سامنے جھکا تو انہوں نے نہایت محبت سے اس کے گالوں کو سنوارتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ سدا خوش رہو میری جند جان، انہوں نے محبت لوٹاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رخسار بیگم کے گلے جا لگا۔ انہوں نے بھی اس کی پیشانی پر پیار کیا تو اس نے دادا سائیں، بابا سائیں اور چچا سائیں وغیرہ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی آ جاتے ہیں، وہ میل کی طرف گئے ہیں، بی جان نے جواب دیا تو وہ سر ہلا گیا تھا۔ سب سالک کے گرد ہی جمع تھے۔ سوہا ابھی تک اسی زاویے پر کھڑی تھی کہ بی جان کی نظر اس پر پڑی۔ یہاں آ بچی، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے نظریں اٹھا کر ان کا شفیق چہرہ دیکھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دیوان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، لمبے سفر سے آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ کیا نام ہے؟ بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو پتہ نہیں کیوں اس کے محبت بھرے انداز پر سوہا کی آنکھیں بھرنے لگی۔ اس نے بمشکل آنکھوں کو حلق میں انڈیلا۔ سوہا، اس نے دھیرے سے نام بتایا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے۔ آج سے تو میری خاص ملازمہ ہے، شکورہ بھی ہے، لیکن آج سے تم دونوں مل کر میرا کام کیا کرو گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے انہیں مانوس سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے وہ سمجھ سے قاصر تھی۔ اتنی خوبصورت ملازمہ ہوں؟ پلوش شاہ نے ناک چڑھاتے ہوئے لائبہ کے کانوں میں سرگوشی کی۔ کیا ضرورت سالوں کی اس ملازمہ کو ساتھ لانے کی؟ یہ سفید پوش گھرانوں کی لڑکیاں امیر زادوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا بخوبی جانتی ہیں۔ وہ انگاروں پر لوٹتے ہوئے بولی تو لائبہ نے اسے تسلی دی۔ اف پلوش شاہ، تم فکر مت کرو، حیدر لالا کو پتہ ہے کہ تم ان کی بچپن کی مانگ ہو۔ کوئی غریب اگر انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا بھی لے تب بھی وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں ہماری روایت کا پتہ ہے، ہماری یہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اس لیے بے فکر ہو۔ لائبہ کی باتوں پر پلوش شاہ کے ہونٹوں پر ایک دم سحرانہ مسکراہٹ آئی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ سالک حیدر خان اپنی منوانے والا اور کسی کی نہ سننے والا، پلوش شاہ نے تلملاتے ہوئے کہا تو لائبہ کی نظریں بھی اس بے ساختہ حسین لڑکی پر ٹھہر گئی۔
حسن کی کمی تو خیر حویلی میں بھی نہ تھی، جہاں بھی حوروں کی کمی نہ تھی، لیکن اس حور کو دیکھا پرویز شاہ کے دل میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا رخسار بیگم سے شادی کے متعلق انفارمیشن لے رہا تھا۔ معاذ یوسف وغیرہ کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں شادی کے سلسلے میں ہی تھی۔ حویلی کے ملازمین بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پی جان سوہا کی تسلی کر چکی تھی کہ وہ بے فکر ہو کر ادھر رہے اور ان کی خاص ملازمہ ہیں، اسے جہاں کوئی پریشانی نہ ہو تو انہیں آگاہ کرے، کوئی پریشانی نہ ہو تو انہیں آگاہ کرے۔ ان کی باتوں پر وہ ہلکے سے مسکرائی اور جوں ہی نظریں پھیری سائیڈ صوفے پر بیٹھے سالے کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ سراسیما سی واپس نظریں جھکا گئی۔ نظریں جھکانے کے باوجود اسے اپنے چہرے پر اس کے غصے بھری نگاہوں کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔